أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد صل وسلم دائما على والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأهوال الطيب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب والعجم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ عز و جل، میرے مالک کریم کا کروڑ کرم کہ ہم جامع مبارک منظر الاسلام میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ استاذ المکرم برکت رسول اللہ و برکت پیران پیر دستگیر قبلہ استاد مفتی جامع المعقول والمنقول استاد مفتی فضل الرحمان صاحب چشتی بندیالوی اشرفی قادری، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور استاد صاحب کے جو علم کے انوار ہیں ان انوار میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ سید عالم محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ علیہ السلام کہ نام نامی اسم گرامی سے مختلف عناوین سے محافل منعقد ہوتی ہیں، اور زیادہ جو عالم میں معروف ہے وہ محفل میلاد النبی میلاد مصطفیٰ ہے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام بعض عرب کے ممالک میں سے مولد شریف کہتے ہیں، مختلف اسماء ہیں۔ یہ جو میلاد النبی ہے یہ ایک خاص القاء ہے اہل اللہ کے قلب پر، اور یہ بہت بڑا مابعل امتیاز ہے، اور اس میں کئی راز ہیں جو شاید ہم جانتے نہیں ہیں۔ رات ایک محفل تھی ڈیرہ میں، جو سب سے بڑی محفل ہوتی ہے وہ یعنی ایک ٹاپ کی وہ رات تھی، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی بڑے، جن کو بڑا کہا جاتا ہے دنیاوی حوالے سے، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور مختلف چینلز والے اور سارے ڈیرہ کے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ رات محفل گزری ہے، اور کئی سالوں سے اس میں مختلف اور لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے، مولوی آ جاتے تھے اپنی مارتے تھے ادھر ادھر کی، لیکن میرے چچا کے بیٹے ہیں چھوٹے، تو انہوں نے وہ جو زکوڑی صاحب ہیں ان کو ایک بڑا بینر بنوا کے دیا، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو محفل تو میلاد النبی ہی ہوتی تھی، لیکن وہ جو اوپر بینر یا ٹائٹل ہوتا تھا، عنوان، وہ میلاد النبی کا نہیں ہوتا تھا، تقریریں تو میلاد النبی کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ بہت بڑا بینر لگایا، الحمدللہ وہ سارے جو آیا کرتے تھے رات ان سے محفل پاک تھی۔ یہ جو میلاد النبی ہے یہ تھوڑا سا بھی آپ نام تبدیل کریں گے تو لوگ آپ میں گھسیں گے، تو یہ ایک خدا کے ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ جو اس عنوان کی محفل ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور مختلف نام لوگ کر دیں گے، مقصد میلاد اور یوں عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کی محفل، یہ اللہ تعالیٰ نے سنیوں ہی کو عطا فرمائی ہے۔ اور بھی اس میں کئی اسرار ہو سکتے ہیں، جس طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان القادری، آپ نے المعتقد میں لکھا ہے کہ منبع فیض حضور کی ذات ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ منبع فیوز باری تعالیٰ جو ہے نا، مبدأ فیاض، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔
عالم میں جو بٹتا ہے وہ حضور کے سینے ہی سے بٹتا ہے۔ ہم عراق گئے تھے مشائخ کے درباروں کی زیارات کے لیے، تو وہاں ایک چیز ہم نے دیکھی، جو اہل سنت کے دربار تھے وہاں محمد قدوتنا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا۔ حضور کا نام جہاں بڑا لکھا ہو تو وہ اہل سنت کا مرکز ہوتا تھا، اور جہاں حضرت علی کا نام لکھا ہو تو وہ شیعہ کا مرکز ہوتا تھا۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ جس طرح آج کل ہمارے بعض ناتجربہ کار مقررین اور خطباء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں شیعہ کے رد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرت مولا علی کو حضرت ابو بکر کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ شیعہ سیدنا علی کا ذکر ابو بکر صدیق کے مقابلے میں نہیں کرتے، حضور سید عالم کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص بات ہے جس سے ہماری بہت بڑی تعداد اس کو جانتی نہیں ہے۔ جہاں بھی رسول اللہ کا ذکر ہونا ہوتا ہے، تفاسیر میں جو آیات رسول اللہ کی شان میں، شیعہ نے تفاسیر میں اس جگہ وہ انطباق سیدنا علی کو دیا ہے۔ تو بائیمانہ رد روافظ اور رد خوارج دونوں حضور کے ذکر سے بدرجہ اتم ہو سکتا ہے کہ مبدأ فیاض حضور سید عالم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ اگر آپ ہمارے مول صاحبان شاید غلط مطلب نہ لیں تو یہ خاص بات ہے کہ جو اسی کو معتقد میں امام اہل سنت نے اس بات کو بڑے پیار سے اور بڑے خوبصورت انداز میں، چونکہ میرے امام اہل سنت کا جو قلم ہے وہ مقبور باری تعالی قلم ہے، اور جو مفتی صاحب اور جو عالم دین، جس طرح امام اہل سنت فرماتے ہیں خادم بکلماتہم، کہ جو علماء کے کلمات کا خادم، یہ آپ ذکر کرتے ہیں جملہ، تو میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں جو خادم کلمات امام احمد رضا ہو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے موجودہ زمانے میں کہ بعض اوقات لوگ امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں لیکن کلمات ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا جو سادہ لوگ طلباء ہمارے ہیں، تو جو بھی جس سٹیٹس کی شخصیت ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، توجہ چاہیے آپ کی، آپ ان کے کلمات کو پرکھیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جتنے بھی ہیں لیکن امام احمد رضا نہیں ہیں۔ وہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں آپ؟ جو بھی ہے وہ امام احمد رضا نہیں ہے۔ اگر اس کے کلمات بعین ہی امام احمد رضا خان کے کلمات ہیں تو سراخوں پر، ورنہ ہم کہیں گے ہم رجال و نحن الرجال، وہ بھی مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ ایک خاص آپ موجودہ زمانے میں ہمارے طلباء یا اس طرح یہ تھوڑا سا یوں ہو گیا۔ تو کلمات امام احمد رضا اللہ تعالی، آپ نے معتقد میں فرمایا کہ جو سید عالم محمد مصطفیٰ مبدا ہے، فتاوی میں بھی ہے، خلیفہ حضرت حق مطلق، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو صدیق اکبر کی شان بیان کرے جس طرح خوارج، آپ نے خوارج اور روافظ کے بارے میں بڑا خوبصورت کلام فرمایا، انتہا درجے کا، اتنا قلیل اور جامع کلام مجھے نہیں ملا کسی کتاب میں جتنا معتقد میں حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرے بطریق خروج، وہ ابو بکر صاحب رسول کا ذکر نہیں کرتا، وہ اس ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کرتا جو غار یار و مدفون فی المزار ہیں، بلکہ وہ ابو بکر بن ابی قحافہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور صدیق اکبر کی جو نسبت و کمال ہے وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ ابن ابی قحافہ ہیں، بلکہ صدیق اکبر کی نسبت اس طرح ہے کہ وہ حضور کے غار یار ہیں۔ اللہ گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی علی میدان سادات اکرام، میدان حضور شیخ العلماء۔ جو لوگ استاد سے بیٹھے ہیں، آپ کا فیض، یہ آپ ہی کا فیض ہے۔ یہ جملہ مناسب نہیں لگتا لیکن قبلہ استاد صاحب کو
کہ کمال تابع کمال مطبوع ہی ہوتا ہے. اگر شاگرد میں کچھ ہے تو وہ سارا اس کے استاد کی وجہ سے. یہ علم کلام کا قاعدہ ہے نا، جس قاعدے پر ہم کرامات کو معجزات قرار دیتے ہیں. معتزلہ کے رد میں ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرامات درست نہیں. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کرامات کو ایک خود مستقل حیثیت دیتے ہیں. ہم نے کہا کرامات کی حیثیت اس حیثیت سے ہے کمال کہ وہ شخص، وہ مقتدی، وہ بندہ، وہ مومن کامل چونکہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس نسبت کی وجہ سے اس سے کمال صادر ہو رہا ہے. تو یہ جو حیثیت ہے یہ کرامت کو بھی من وجہ معجزہ بنا دیتی ہے. تو ہر شاگرد کا کمال استاد کا کمال. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو نسبت خاصہ ہے وہ نسبت محمد مصطفیٰ ہے. اگرچہ آپ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں لیکن آپ کی شان آپ کے والد صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. یہ خاص اہل سنت کے مذہب میں بڑی نفاست ہے اور ایک خاص طریقے سے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. اور جو مشائخ کے کلمات سے بیان کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جو اپنے الفاظ جوڑیں گے تو آج دیکھیں بہت بڑی بڑی شخصیات کے لیے پرابلم بن گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کلمات کا تحفظ نہیں کر سکتے جو مشائخ کی طرف سے آئے ہیں. میں نے کہا انہی جملے کو پکڑ لیں تو کامیاب ہے نا بھائی. کامیابی کو بلڈنگ سے تو نہیں ہے، کثرت مجمع سے نہیں ہے، کامیابی کوئی بڑی بڑی لائبریریوں سے نہیں ہے، وہ تو پیسوں سے ملتی ہیں کتابیں. کامیابی یہ ہے کہ کلمات مشائخ کے آپ کتنے محافظ ہیں اور اس کو کتنا آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. کامیابی یہ ہے. یہی سلسلہ طریقت ہے اور یہی سلسلہ شریعت ہے جو حضور سید عالم سے فیض کا سبب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی حیثیت حضور کی ذات ہے. تو جو صدیق اکبر کی شان کا جلسہ کرے حضور کو چھوڑ کے تو وہ ابو بکر غار یار کا نہیں بلکہ ابو بکر بن ابی قحافہ کا ذکر کرتا ہے. اور ہم جو صدیق کی شانیں بیان کرتے ہیں وہ صدیق کی رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرتے ہیں. پھر فرمایا جو سیدنا علی کا ذکر کرتا ہے حضور سے جدا ہو کر تو وہ بھی علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتا ہے. کس کا ذکر کرتا ہے؟ آپ کے والد محترم اگرچہ حضور کے کفیل ہیں لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ان کے والد کی وجہ سے نہیں ہے. جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ علی اختلاف الاقوال آپ کے والد صاحب کی شان بھی بیان کر دیں. اسن المطالب فی ایمان ابی طالب مدینہ شریف کے مفتی نے آپ کی شان میں کتاب بھی لکھی ہے. تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں. لیکن جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے وہ جناب ابو طالب کی وجہ سے نہیں ہے. جناب سیدنا علی کی شان یہ ہے کہ وہ بچپن میں حضور کے پاس ہی پلے ہیں اور جو بھی ان کے ذہن میں ہے چونکہ بچپن میں انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. صغار صحابہ میں سے ابتدان جو مسلمان ہوئے چھوٹی عمر میں تو ان کے ذہن میں جو معلومات ہیں وہ معلومات محمدی ہیں سارے کے سارے. مشائخ فرماتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا من اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. جو علم کا مرید ہو وہ علی کا مرید بن جائے. تو یوں بچپن میں حضرت سیدنا علی کا رہنا تو نسبت سیدنا علی جو ہے وہ رسول اللہ سے ہے. جناب ابو طالب کے تو اور بھی بیٹے ہیں، حضرت جعفر ہیں جلیل القدر، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اتنی بڑی منقبت ہے حضرت جعفر کی کہ خیبر کا فتح ہونا بہت بڑا مارکا تھا. لیکن اسی وقت جب حضرت جعفر آئے حبشہ سے تو حضور نے فرمایا لا ادری اب فتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. حضور فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں کہ فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے. تو حضرت جعفر طیار جن کا شرح قائد نصفیہ میں وہابیہ کا رد کرتے ہیں
کیونکہ ظاہری حیات میں تو کرامات کو مان لیتے ہیں بے دین لوگ، بعد از وفات کا ہمارا ان سے اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے شرح قائد نسویہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں پڑھی ہے۔ ہم نے کہا یہ جعفر طیار کا جو اڑنا ہے کرامات الاولیاء میں، یہ بعد از وفات ہے یا حین حیات ہے؟ تو سیدنا جعفر کا شہادت کے بعد اڑنا، اور ان کو تو کہتے ہی طیار ہیں، اس کا مطلب ہے بعد از وفات بھی کرامت ولی حق ہے۔ ہماری تو بھائی درسی کتب جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں ذکر ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ایک دو لفظوں میں امام اہل سنت نے اس کو بیان کیا، اور علامہ رومی کا شعر بھی ذکر فرمایا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی، اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی، اے شخص جو گرفتار محبت ابی بکر ہو کہ شان صدیق کی اور صحابہ کی شانوں کے چرچے کرتے ہو، یا گرفتار محبت علی ہو کہ ہر جگہ علی علی کرتے ہو اور سینے کو زخمی کرتے ہو، جان لینا آپ دونوں لوگ چاہے گرفتار محبت ابی بکر والے ہیں یا گرفتار محبت علی والے ہیں، آپ نے یہ جاننا ضرور ہے کہ راز کیا ہے۔ راز یہ ہے کہ خود مستقل شان ابو بکر و علی کی اپنی ذات کی حیثیت سے نہیں ہے، جو بھی شانیں ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہیں۔ یوں جب ہم میلاد مقدس کا ہم اس رد روافض و خوارج کے مختصر سے بیان کو ہم تمہید میلاد بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ روافض و خوارج کے رد کو تمہید میلاد کیسے بنائیں؟ تمہید میلاد یوں بنے گا کہ منبع فیوز حضور کی ذات ہے، باقی جتنی شخصیتیں ہیں کاملین ہیں، سارے تابع ہیں، محمد مصطفیٰ مطبوع مکمل و کامل ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے عبد الکریم جیلی رحمہ اللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیران پیر دستگیر کے نواسوں میں سے، اس کا کیا نام ہے؟ الانسان الکامل۔ اس میں بڑی حیران کن کتاب ہے، یعنی اس طرح جس طرح فتوحات مکیہ ہے اس کو پہلی بار بندہ پڑھتا بھی ہے تو ذرا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضور کی کاملیت، سبحان اللہ کہہ دیجیے، کاملیت اور اکملیت کو بڑے حیران کن انداز میں الانسان الکامل حضرت عبد الکریم جیلی، کشکول کلیمی میں بھی جہاں آبادی صاحب نے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا، اور دیگر یہ ہمارے طلباء کو اس طرح کی کتابیں ضرور پڑھنی ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو خشکی چھائی ہے اس میں آپ نے گرفتار نہیں ہونا، کیونکہ آپ قبلہ استاد صاحب کے فیض کے خوشہ چین ہیں۔ مدارس بہت ہیں، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، ہمیں علماء کی قدر سکھائی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو صوفیاء اور مشائخ نے کتابیں لکھی ہیں ان کو ترک نہیں کرنا ہم نے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، مکھن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں تو یہ قول ہے تو قال قائل وقیلا، یہ قول ہے، قول جتنے بھی ہیں صوفیاء کے کلام میں مکھن ہی مکھن ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بہت ساری شروع میں آپ کو رب و یابس ملیں گے، لیکن صوفیاء کلام علی النتائج کرتے ہیں، جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ تو سید عالم محمد مصطفیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے ذکر سے شاید رافضیوں کا رد نہیں ہوتا یا خارجیوں کا، نہیں۔ جب رسول اللہ کا ذکر صحیح کیا جاتا ہے تو تمام فرق باطلہ، چاہے جن کی گمراہی جس حد تک ہے، تمام کا رد ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو فتنہ سب سے بڑا ہے، قادیانیت،
اس کا رد بدرجہ اتم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آج نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، آج نعرہ ختم نبوت، علماء اہل سنت، میدان حضور شیخ العلماء۔ آرمی چیف پر جب یہ تہمت لگی تھی باجوہ پر کہ تم قادیانی ہو، تو اس نے اس کے جواب کے لیے اپنے گھر میں محفل میلاد کروائی تھی۔ سبحان اللہ کہتی، اس نے کہا میں قادیانی نہیں ہوں، کیوں؟ تو اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور گھر میں نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، بہرحال دلوں کے حال رب جانتا ہے، ہم مکلف بھی نہیں ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہم پر پہنچانا ہی ہے۔ خالق ہدایت میرا رب ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر میں ایک کلام فرمایا ہے، بڑا حیران کن کلام۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی صفات ہے نا، ایک صفت ادلال بھی ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اس کی صفت ادلال کا اظہار ہونا ہے۔ آپ روئے زمین سے باطل عقائد کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی صفت ادلال کہاں جائے گی؟ چپ ہو گئے ہیں آپ۔ آسمانوں پر اس کی صفت ادلال کا اظہار نہیں، قبروں سے اٹھنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد ادھر وہ نہیں۔ ابھی اس کی صفت جس طرح ہدایت کا اظہار ہے، اس کے مظاہر ہیں، اسی طرح اس کی صفت ادلال کے بھی مظاہر ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، اس کو زیادہ چھیڑ بھی نہیں سکتے، اور یہ مسئلہ تو تقدیر بھی آئے گا۔ تو جو عالم دین نے، شیخ نے کام کرنا ہے۔ حضرت علامہ شتنوفی نے ایک بہجت الاسرار میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص بہت بڑا امامہ باندھ کے بڑے اولیاء کے پاس پھرتا رہا، کسی نے اس کی توجہ نہیں کی، وہ عیسائی تھا اور مسلمانوں کی شکل میں تھا، بڑے لوگوں کے پاس گھومتا رہا۔ اس کو لگا کہ اسلام مذہب حق نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ کیوں؟ کہ اتنے بڑے پیروں کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں، نہ مجھے اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ اگر ان کو کچھ پتہ ہوتا اور یہ مذہب حق ہوتا تو مجھے الیاذ باللہ کوئی بات کرتے۔ تو وہ گیا حضرت شیخ مکارم کے پاس، وہ پیرانے پیر صاحب کے ہم زمان بزرگ ہیں، تو بڑا جبہ، دستار، داڑھی اور پورا حلیہ اسلامی مشائخ والا تھا۔ تو ان کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہا جی ایک سوال ہے شیخ صاحب۔ محمد جی فرمائیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جانے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ جو اللہ کے رازوں کو، اللہ کے اسرار کے واقف بندے کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے اسرار کو جاننے والے کی نشانی یہ ہے کہ تم اوپر سے مسلمان بنے ہو اور اندر سے کافر ہو۔ اور میں ایک مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ سنو کہ تم بڑے بزرگوں کے پاس گئے ہو اور ان کے پاس جا کے تمہارے ذہن میں خیال ہے کہ مذہب اسلام حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جن کے پاس جاتا ہوں میں کافر ہوں تو مجھے کوئی دعوت دیتا، کلمہ پڑھاتا، تو کوئی مجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ تو اور میں جس کے پاس تم گئے ہو وہ تقدیر سے واقف تھے، انہیں علم تھا کہ تم نے کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے تمہیں دعوت ہی نہیں دی۔ فرمایا ادھر آؤ، تقدیر میں لکھا ہے کہ تم نے کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ یہ نیابت سید عالم ہے۔ اصل مقبول وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کسی طالب علم کو کسی بدعقیدہ کی لمبی مسجد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ سرکار کے مقابلے میں درار والوں نے مسجد بنا دی تھی کہ نہیں بنا دی تھی؟ مدرسہ بھی بنا دیا تھا۔ جو مقبول ہے، جس کی سند متصل ہے، الحمدللہ میرے قبلہ استاد صاحب کی شریعت بھی متصل ہے، طریقت بھی متصل ہے، اور ہم اس زمانے کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی سند قبلہ استاد محترم سے ملتی ہے۔ یہ ہم پر کرم ہے، رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبدع ہے، مبدع فیاض ہے، جہاں سے بھی رب کا فیض آتا ہے۔ واللہ یعطی انما انا قاسم،
ہر چیز وہاں سے آتی ہے تو حضور سے ہو کے آتی ہے. اسی کو پھر قرآن کی آیتوں سے جوڑتے چلو. واللہ رف کہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب ہر گھڑی شان کو آپ کی گھٹاتی نہیں ہے، بڑھاتی ہے. کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہیں فرمایا یہ آیت اگر کوئی بدعقیدہ پڑھے تو اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے. کون سی؟ آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، چونکہ ہم تو سننی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ سمجھے کہ میں نے رب کی اطاعت کی ہے. شان کی انتہا ہے. کہیں میرا رب فرماتا ہے اگر وہاں بھی پڑھے یہ آیا تو میں کہتا ہوں نماز میں اسے گر دینا چاہیے، بے ہوش ہو جانا چاہیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کا چہرہ اس کعبہ کو پھیریں گے، قبلہ کو، کہ جس قبلے سے آپ راضی ہیں. رسول اللہ جس قبلے سے راضی ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی نعت ہے سید عالم محمد مصطفیٰ کی. گمراہوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، سینگ تو نہیں ہوتے بے وقوفوں کے. بے وقوفوں کے سینگ ہوتے ہیں؟ نہیں، نشانیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کا ایک بندہ تھا، وہ ساری زندگی بے ادبیاں کرتا تھا اور گمراہ مولویوں کی تعریفیں کرتا تھا. امام اہل سنت کی مخالفت کرتے اسے 40 سال گزر جائے گا. اگرچہ سنیوں کی مسجد کا خطیب تھا، وہاں صلاۃ السلام بھی ہے، تو 11ویں بھی ہے، تو عرس بھی ہیں. آخری عمر میں جو چونکہ بے ادبی کی جو ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، جس طرح کمال کا عروج ہوتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، نسبت محمد مصطفیٰ ایک کمال ہے، اس کا ایک عروج ہے. اس لیے اولیاء میں مراتب ہیں، فرق مراتب لازم ہے. اس طرح گمراہی کے بھی مراتب ہیں. تو وہ کرتا کرتا آخر میں ایک دن واللہ عالم اس کے دل میں پہلے سے کچھ تھا یا اس وقت ہی صفت ادلال باری تعالیٰ کا اظہار ہوا، اللہ جانتا ہے. ایک محفل تھی جو ختم نبوت کے نام سے قائم. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف خاص جو ضروریات دین میں سے ہے، اور جو محمد رسول اللہ میں داخل ہے کہ حضور کو رسول ماننا تب ہے جب آخری رسول مانے. جو رسول اللہ کو رسول مانے اور آخری نہ مانے تو یوں سمجھیں رسول اللہ کی رسالت کا وہ قائل ہی نہیں ہے. رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہی وہ ہے جو خاتم النبیین مانے. جو خاتم النبیین نہ مانے تو وہ سمجھیں کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مجمع تھا دیہات میں، جنگل میں. اس نے شاید سمجھا کہ آج موقع ہے. جب اللہ علم کیا ہوا، اس نے قادیانی کی تعریف کرنی شروع کر دی. یہ گمراہی کی انتہا ہے. جتنے بھی کیتھولکس ہیں، عیسائی جو پرانے عیسائی ان کو کہتے ہیں کیتھولک کرسچنز، ابھی جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں. جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں یہ صلح کلی والے ہیں. جو امریکن عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں سب ٹھیک. اسلام میں سب سے زیادہ اجازت امریکہ میں، یہ چونکہ کیتھولک نہیں ہے، یہ پروٹیسٹنٹ ہے، یہ کہتے ہیں سب ٹھیک، خیر مسجد بنائیں آزان میں. جو کیتھولک عیسائی ہیں جہاں ممالک ہیں، چونکہ میڈیا بات کرتا نہیں ہے، وہاں پر اذان دینے پر پابندی ہے، مسجد بنانے پر پابندی ہے، قرآن لے جانے پر بھی پابندی ہے. ایسے بھی دنیا میں جگہ ہیں قرآن علیہ اعلان نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے یوں ہیں. میں نے کہا کیتھولک کنٹریز ممالک کا آپ ہمیں لسٹ دے دیں، وہاں مذہبی آبازی کی بات کریں کہ کیا وہاں کمرہ بنا کے نماز پڑھ کے اذان دینے کی اجازت ہے؟ آپ نے تو عرب میں مندر بنا دیا الیاذ باللہ. تو یہ جو عیسائی ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا دل صرف فرقہ واریت کو ہوا دیتے تو ہیں لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ان کا. ان کی جو انتہا ہے یہ ہمارے علماء نے اور طلباء نے یاد رکھنا ہے اور تگڑا ہونا، اس بات کو سمجھنا ہے. ان کی جو انتہا ہے، جو چاہتے ہیں
وہ یہ ہے جو قرآن نے کلیہ بیان کیا ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ آپ سے یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ تو جب تک کوئی بندہ علی الاعلان انکار نبوت نہیں کرتا، الیاذ باللہ، رسول اللہ کی رسالت کا صریح جب تک انکار نہیں کرتا، اس وقت تک خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں تو مرزائیوں، قادیانیوں اور احمدیوں سے خوش ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں یہ جائیں، ویزا، نوکری، گاڑی، لوگ تو ویسے ہی متاثر ہیں۔ کسی کو واللہ عالم بعض مذہبی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ویزا ملے تو ان کو بھی رات کو نیند نہ آئے خوشی کے مارے، جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہماری معراج یورپ نہیں ہے، ہماری معراج مدینۃ الرسول ہے، ہماری معراج نجف اشرف و کربلا ہے و بغداد معلیٰ ہے۔ ہم رسول اللہ کی سند کے در پہ ہیں۔ تو سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ جتنے لوگ ہیں، ایک شخص تھا ڈاکٹر ڈوئی، یہودی تھا، مرزا قادیانی نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے اس کی تعلیمات بڑی پسند ہیں۔ اور ڈاکٹر ڈوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نبوت کسبی ہے، مطالعہ کر کے، وظیفے پڑھ کے نبوت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ موجودہ زمانے میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ فتنہ نہیں ہے تو یہ قادیانیت اور مرزائیت والا فتنہ اپنے عروج پر ہے، لیکن چھپا ہوا ہے۔ ان کے جلسے ہوتے ہیں لیکن میڈیا خبر نہیں دیتا، ان کے افسران بھرتی ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں، ہر شہر میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے شہر میں یہ لوگ نہیں ہیں؟ ہر جگہ یہ ہیں، ان کا کام جاری ہے، کہیں ویلفیئر کے نام پہ، کہیں صحت میڈیکل کے نام پہ۔ ظاہری شکل اور ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو مودودی ہے، اس کی جو کتابیں ہیں یہ قادیانیت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ طلباء کے علم میں ہے، اس کی جو کتب ہیں وہ قادیانیت کے، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کو مشکوک قرار دیتا ہے۔ میڈیا پر ایک جاوید غامدی آتا ہے، وہ بھی اس طرح گول مول بات کرتا ہے۔ تو یوں ہمارے طلباء کرام کو قبلہ عالم تاجدار گولڈا کی کتب، سبحان اللہ کہہ دیجئے، امام اہل سنت کی کتب، اور ایک موسوعہ بھی چھپا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، میرے خیال اب تو اس کی جلدیں بڑھ گئی ہیں، تو اس کا صحیح اچھی طرح بندہ مطالعہ کرے۔ اور جہاں پر یہ لوگ تھوڑا سا یوں شوشہ چھوڑیں، کیونکہ یہ جب شوشہ چھوڑتے ہیں تو قادیانی بن کے نہیں چھوڑتے، تو ایسوں کا رد صحیح علمی حوالے سے بھی بندہ کرے، اور سید عالم محمد مصطفیٰ کو استغاثہ بھی کرے، یا رسول اللہ یہ صفت آپ کی ہے، میں تو نوکر ہوں، رب نے آپ کو نبوت کا اور خاتمیت کا گدی نشین بنایا ہے، آپ نظر کرم فرمائیے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکے۔ تو یوں سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موجودہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کا کلام دلائل نبوت پر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی گمراہ یوٹیوبرز آپ کو نظر آتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں، ان کے ایک ایک کلپ کا جواب دینا شاید اتنا مفید نہ ہو، ان کی گفتگو کے قدر مشترک قرار دے کے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر ہتھوڑا مارا زیادہ مفید ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو ایک شوشہ چھوڑیں گے آپ، جو دوسرے تو آپ تو فارغ تو نہیں ہیں، وہ تو فارغ ہیں۔ ان کے کلام کا جو قدر مشترک اور ایک طبیعت کلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عامی شخص قرار دینا نقل کفر نہ باجو، اور آپ کے بعد والے لوگوں پر آپ کا فیض نہ پہنچنا، ان کے متعلق بے وفائی کا تصور، اور خاص ان کی گفتگو میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبوت کے جتنے دلائل ہیں یہ سارے ضعیف ہیں۔ میں نے کہا نہیں، نبوت کے دلائل اگر ضعیف ہیں تو نبی کے پاس جب دلیل نبوت ہی نہیں ہے تو وہ نبی ہو کیسے سکتا ہے؟ نبی تو نبی ہوتا تب ہے جب اس کے بعد دلیل نبوت ہو۔
جب اس کے پاس چاند و ٹکڑے کرنے کی طاقت نہیں ہے، درخت کو اشارہ کرے تو چل کے درخت نہ آئے، تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کہے یا بب اے گو من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین، یا رسول اللہ میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ رسول ہیں رب العالمین کے، اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اور کوئی رسول نہیں آنا۔ نگہداشت میں اور رب کے کرم سے چلتی ہے، پہاڑ تو ڈوبتے ہیں لیکن کشتی نوح نہیں ڈوب سکتی۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے تحت رہتا ہے، ایک بزرگ تھے نا شیخ الاسلام اور شیخ انصاری جن کی بارگاہ میں جب آپ پہنچیں گے تو پھر دوبارہ سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ علامہ نبہانی فرماتے ہیں میں نے وہ خط دیکھا ہے، آپ نے سات الدارین میں لکھا ہے، وہ پرچہ میں نے دیکھا ہے جو جلال الدین سیوطی صاحب نے ایک شخص کو لکھا تھا جواباً کہ جب اس نے کہا جی آپ فلاں کے پاس میری سفارش کر دیں، آپ نے فرمایا میں چلا تو جاؤں لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نحن اصحاب حدیث، ہم رسول اللہ کی حدیث کے خادم لوگ ہیں۔ بعض اوقات ظاہر حدیث میں علماء ظاہر کلام کرتے ہیں، اس پر کتابیں لکھ دیتے ہیں، حدیث پر ضعف کا حکم بھی لگا دیتے ہیں ظاہر ان کتب کو دیکھ کر۔ تو ایسی جگہ پر ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو حضور کی کچہری میں پہنچنے کی صلاحیت رکھے اور حضور سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث کیسی ہے؟ اب آن کر دیں، آنو گے تو الحمدللہ امام سیوطی فرماتے ہیں، حضرت علامہ نبہانی فرماتے ہیں وہ خط میں نے دیکھا لکھا ہوا کہ اس میں آپ نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کے خادم لوگ ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو پھر حضور کی کچہری میں جانا پڑتا ہے اور آپ سے پوچھنا پڑتا ہے یا رسول اللہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ بعض مولانا صاحبان تو یہ کہتے ہیں، تو ادھر کچہری میں آپ فرماتے ہیں ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی، جو بندہ کسی اس طرح کے بندے سے ملے بھی تو وہ کچہری میں نہیں جا سکتا کہ ادھر کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نے فرمایا میں کسی اس طرح کے بندے سے معذرت نہیں مل سکتا کیونکہ خطرہ ہے کہ ہماری ادھر والی تار کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہم ہر ایک چیز چھوڑ سکتے ہیں، کچہری محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ استاد صاحب کی برکتوں سے ہماری نسبتیں قائم و دائم رکھے، رسول اللہ کے دین کا خادم رکھے۔ رسول اللہ کے دین کے خادم چاہے یمامہ میں 40,000 لشکر کو مار دیں تب بھی کامیاب ہے، یا کربلا میں نیزے پر قرآن پڑھیں، دونوں حالتوں میں حضور کا خادم کامیاب ہی کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں خاتم دین رسول اللہ رکھے، قبلہ استاد محترم کے ہمارے جامعہ منظر الاسلام کو تا صبح قیامت منظر صحیح الاسلام رکھے، اسے ہر طرح کی شرارت و بدنظری سے محفوظ فرمائے، ہمارے طلباء کو، قبلہ استاد محترم کے شاگردوں کو قبلہ استاد محترم کا وفادار رکھے، قبلہ استاد محترم کے اللہ تعالیٰ دنیا و عاقبت ان کے گھر بچوں کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔